اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو سبق جاری تھا وہ تھے حرمت کے اسباب یا ریزنز، کسی اشیاء کے حرام ہونے کے ریزنز اور اسباب۔ اس میں سے سب سے آخری سبب جو ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں اس کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سبعیت، اور دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے افتراس۔ افتراس دونوں کا مفہوم یوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے اس کا کہ درندگی، یا یوں کیا جا سکتا ہے کہ شکاری جانور، شکاری جانور اور پرندے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا ترجمہ اس کا کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں تین باتیں اہم ہیں، ان تین باتوں کا خلاصہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے چلیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریزن کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سبعیت یا افتراس یا درندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جانور درندہ صفت ہو، کوئی بھی جانور جو درندہ صفت ہو اور دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کر اور شکار کر کے کھاتا ہو، تو ایسے جانوروں کے لیے سبع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سبع عربی میں۔ چنانچہ اب اس کا آسان الفاظ میں اگر اس کو ہم کہیں کہ کون سے جانوروں پر اس کا اپلائی ہوگا، یہ اس کا مفہوم، یہ مفہوم، تو اس کا مطلب مفہوم یہ ہوگا، فقہا یہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام جانور جو اپنے جبڑوں سے شکار کرتے ہیں، بڑے جو دانت نہیں ہوتے جیسے لومڑی کے، اس طرح کی چیزوں کے جو بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، تو وہ تمام جانور جو اپنے جبڑوں سے شکار کرتے ہیں، دانتوں سے شکار کرتے ہیں، جیسے شیر، چیتا، لومڑی، کتا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حرام ہیں۔ اسی طرح وہ پرندے جو اپنے پنجوں سے زخم لگا کر شکار کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے، جیسے باز، شکرا، چیل وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس کا بنیادی مفہوم ہے۔ جانور اور پرندے دونوں میں اس کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا، تو اس مفہوم کے جتنے بھی جانور اور پرندے ہوں گے وہ شرعی اعتبار سے حرام ہوں گے۔ یہ ہو گئی پہلی بات کا ہو گیا خلاصہ۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے کہ اس سلسلے کی جو احادیث ہے اس کا خلاصہ ذرا دیکھتے ہیں، یعنی جن احادیث میں اس قسم کے جانوروں کا حرام ہونا آیا ہے، ان احادیث سے متعلق دو تین باتیں یا خلاصہ آپ سمجھ لیجئے۔ ایک روایت میں بخاری کی روایت ہے جس میں آتا ہے، اور یہ ایسے روایت بہت زیادہ کتابوں میں آئی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زیناب درندے کو منع کیا ہے، ممنوع قرار دیا۔ نہا عن کل زیناب من السباع۔ زیناب کا مطلب ہوتا ہے جبڑوں کے دانتوں والے، جو بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، شکار کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں خون نکالنے کے لیے، تو ایسے دانتوں والے جو جانور ہے اس کو ممنوع قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹھیک ہے، اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے، اس میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ ہے، وہ ہے وعن کل ذی مخلب من الطیر، یعنی ایسا پرندہ بھی ممنوع قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پنجے والا ہو۔ پنجے والا ہو، پنجے والے کا مطلب یہ نہیں، ایسے تو سارے پرندے پنجے والے ہوتے ہیں، مطلب جو پنجوں سے شکار کرتا ہو، زخم لگا کر شکار کرتا ہو، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتا دیا، باز ہے، شکرا ہے، چیل وغیرہ۔ یہ تو یہ ہے، یہ دونوں قسم کی احادیث باقاعدہ موجود ہے اور بہت زیادہ کتابوں میں ہے۔ یہ الفاظ اگر آپ دیکھیں گے تو سنن ترمذی میں، سنن ابو داود میں بہت ساری روایات کتابوں کے اندر آئی ہے، لیکن دونوں کا تعلق اسی کی دونوں قسم کی ہے، یعنی دونوں قسم کی احادیث ہے۔ بعض میں صرف جانور درندوں کا ذکر ہے جو دانتوں والے ہوں، یعنی جبڑوں کے دانتوں والے، اور بعض میں ساتھ ساتھ تو یہ والے الفاظ ہے زیناب من السباع وذی مخلب من الطیر۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی روایات ہیں۔ اب جانوروں کے بارے میں
فقہا کے اپنے اپنے اصول و ضوابط ہے، ان کے میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں۔ حالانکہ یہ جو تفصیل ہے نا کہ کون سا جانور حرام ہے کون سا جانور حلال ہے، یہ آگے انشاءاللہ جب ہم ذبح سے متعلق ابحاث پڑھیں گے تو وہاں باقاعدہ اصولوں کی شکل میں 7-8 نکات کی شکل میں نے خلاصہ کر کے اس کو لکھا ہوا ہے تو انگلش میں لیکن آسان ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا، تو وہ بہت خلاصہ آگے بھی آ جائے گا۔ لیکن یہاں بھی میں آپ کو چند اصول بتا دیتا ہوں کہ فقہائے حنفیہ کے ہاں جانوروں کے بارے میں کیا اصول ہے، شافعیہ اور حنابلہ کے چونکہ ایک جیسے ضوابط ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر مالکیہ کے۔ تو مختصراً یہ دیکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس بات پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جن پرندوں اور جن جانوروں کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ درندے حرام ہے تو وہ حرام ہے، جیسے خنزیر ہے، گدھا ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ نام لے کر جن کو حرام قرار دیا ہو۔ خنزیر کا باقاعدہ نام آیا ہے، گدھے کا باقاعدہ نام آیا ہے، تو یہ اس کے حرام، اور کتے کا باقاعدہ نام آیا ہے، تو ان چیزوں کا باقاعدہ نام آیا ہے، اس لیے ان کے حرام ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ تو یہ والا جو ضابطہ ہے یہ سب کا اتفاقی ضابطہ ہے۔ اب آگے والے ضابطوں میں آپ دیکھیے گا، فقہائے حنفیہ کے ہاں 2-3 ضابطے آپ ذہن میں رکھیے، حالانکہ باقی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ فقہائے حنفیہ ایک ضابطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو جانور پانی میں رہتے ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہے سوائے مچھلی کے۔ پاک ناپاک کی بات نہیں کر رہا میں، حرام کی بات کر رہا ہوں۔ تو فقہائے حنفیہ کا ہاں اصول ہے کہ سمندری جانوروں کے سارے جانور حرام ہیں سوائے مچھلی کے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فقہائے حنفیہ کے ہاں اصول یہ ہے کہ خشکی کے جن جانوروں میں خون نہیں ہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ خبائث میں اس کو شمار کرتے ہیں۔ مطلب جیسے کہ مکھی ہو گئی، مچھر ہو گیا، بھیڑ ہو گئی، بچھو ہو گئی، چونٹی ہو گئی، ایسی سب چیزیں جو ہے وہ حرام ہے جن میں خشکی کے ہے اور ان میں خون نہیں ہے، تو ان کو خبائث میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح فقہائے حنفیہ کے ہاں وہ سارے جانور بھی حرام ہے جو دوسرے جانوروں کو شکار کر کے کھاتے ہیں، یعنی جو جانور دوسرے جانور کو کھاتا ہے تو عمومی طور پر اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس میں تو تقریباً سارے آ گئے، شیر ہو گیا، چیتا، یہ چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اصول وہ بھی تقریباً پیچھے آ گیا پرندوں والا، کہ جو پرندے باقاعدہ پنجوں سے زخم لگا کر شکار کرتے ہیں، چیل، کوا وغیرہ، اس کا میں نے بتا دیا آپ کو، شکرا، باز۔ اچھا، جو جانور نباتات اور پھل سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں وہ عمومی طور پر فقہا کے ہاں وہ حلال ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر بھینس ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، ہرن ہے، بکری ہے، بکرا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ گھوڑے کے بارے میں اختلاف ہے، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فقہائے حنفیہ کے ہاں ایک اور اصول یہ ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، کہ جو جانور دو ایسے جانوروں کے ملاپ سے پیدا ہوا کہ ان میں سے، یعنی ایک جانور ہے اس کے ماں باپ میں سے ایک جو ہے وہ حرام ہے اور ایک حلال ہے، مثال کے طور پر گدھا ہے اور بھینس یا اس طرح کچھ مسئلہ ہے جو بھی ہے، تو ایسی صورت میں عمومی طور پر فقہا ماں کا اعتبار کرتے ہیں کہ جانور جو ہے اس کی ماں، یعنی نر جہاں سے، یعنی جس جانور سے وہ پیدا ہوا ہے، تو اس کی ماں اگر جو ہے وہ حلال جانور کی ہے تو وہ بچہ بھی حلال ہوگا اگرچہ باپ حرام کا ہو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ خنزیر کے بارے میں بعض مثالوں میں آتا ہے کہ بکری پر اگر جفتی کی وجہ سے اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو وہ حلال ہوگا کیونکہ بکری کا بچہ ہے، اس کو شمار کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ چند اصول تھے، باقی انشاءاللہ مزید بھی آگے آ جائیں گے اس میں۔ دوسرے نمبر پر شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں عمومی طور پر 3-4 ضابطے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو وہی مشہور ضابطہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن و حدیث میں جن کا باقاعدہ نام آیا ہو وہ حرام ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ بھئی ان چیزوں کو مارو، مارنے کا حکم آیا ہے، جیسے کہ چوہا وغیرہ ہے، جن کے باقاعدہ حدیث میں مارنے کا ذکر ہو تو پھر جو ہے ان کو بھی حرام قرار دیا۔ اسی طرح جن چیزوں کو مارنے سے منع کیا ہے تو شافعیہ اور حنابلہ ان کو بھی حرام کہتے ہیں، جن کو مارنے سے منع کیا، جیسے بعض حدیث میں ابابیل اور بعض میں ہدہد وغیرہ کو مارنے سے منع کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے احترام کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ عمومی طور پر جو ہے وہ
خبیث یعنی کہ خبث میں یا کسی جانور کے گن محسوس ہونے میں کہ بھئی کس جانور سے گن محسوس ہوتی ہے کس سے نہیں، اس میں وہ عمومی طور پر اہل حجاز اور عرب کے لوگوں کا اعتبار کرتے ہیں عمومی طور پر. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ان کا ایک خلاصہ سا ہے، باقی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آ جائے گی. اچھا، اب فقہائے مالکیہ کی آراء کو دیکھتے ہیں تو وہ ذرا عمومی طور پر عام علماء سے ذرا مختلف ہے. فقہائے مالکیہ کے ہاں جو شکاری پرندے ہیں نا، جو پرندے شکار کرتے ہیں ان کو انہوں نے حلال قرار دیا ہے، جیسے کہ باز ہے، شکرا وغیرہ جو شکاری ہے ان کو انہوں نے پاک یعنی حلال قرار دیا ہے. جہاں تک درندوں کی بات ہے تو اس میں ان کی مختلف روایات ہے، بعض روایات میں مکروہ ہے، بعض میں جو ہے حملہ کرنے والوں کو حرام قرار دیا اور حملہ نہ کرنے والوں کو مکروہ، جیسے شیر چیتا وغیرہ کو حرام اور ان کے علاوہ لومڑی وغیرہ کو مکروہ قرار دیا. لیکن ایک اور روایت ہے اس میں انہوں نے بالکل اس کو حرام قرار دیا. تو بہرحال ان سے یہ دو باتیں معلوم ہوتی ہے کہ پرندے تو شکاری اگرچہ شکار کرتے ہوں وہ حلال ہے، اور جو درندے جہاں تک درندوں کی بات ہے تو ان کے بارے میں مختلف روایات ہے، لیکن جو مشہور روایت ہے وہ یہی ہے کہ حرام ہے. تو اس سلسلے میں مزید تفصیل پہ ابھی جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ انشاءاللہ آگے ذبح وغیرہ کے بارے میں اس کے بارے میں باتیں آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں تیسری بات کی طرف، اسباب حرمت اور کاسمیٹکس. دیکھیے کاسمیٹکس کے بارے میں باقاعدہ انشاءاللہ آگے جب ہم ای نمبرز اور انگریڈینٹس جو ہے اجزائے ترکیبی اس پر ہم جب ہماری کلاس ہوگی تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ تفصیل آ جائے گی کہ آج کل کے کاسمیٹک میں ہے جو ہے اور فیشن کے سامان میں، میک اپ کے سامان میں یہ ای نمبرز یہ انگریڈینٹ یوز ہوتے ہیں. تو وہ والی باتیں انشاءاللہ جو جدید باتیں ہیں نا، ای نمبرز اور انگریڈینٹس وغیرہ کاسمیٹکس میں کون کون سے یوز ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیل بعد میں آئے گی، وہ اس میں پڑھیں گے. یہاں صرف اصولی طور پر دو تین باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دو اصول سمجھ لیجئے تو بس کافی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں کیونکہ ہم نے ابھی اسباب حرمت اور فقہی ضابطے اصول پڑھے ہیں تو اس کے ساتھ کاسمیٹکس کا کیا تعلق ہے، تو اس تعلق کو بتانے کے لیے میں آپ کو دو اصول بتاؤں گا. ان دو اصولوں کو خلاصے کے طور پر آپ ذہن میں رکھ لیں، باقی انشاءاللہ انگریڈینٹس اور ای نمبرز کی تفصیل آگے اس میں آئے گی تو بتاؤں گا انشاءاللہ. پہلا اصول تو یہ ذہن میں رکھے کہ جیسے آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ کاسمیٹکس جو ہے، میک اپ کا سامان جو ہے، اس کا تعلق جو ہے ایکسٹرنل یوز کے ساتھ ہے، انٹرنل یوز کے ساتھ نہیں ہے. یعنی یہ کوئی غذا یا کھانے پینے کی چیزوں کو کاسمیٹکس نہیں کہتے. کاسمیٹکس تو اس کو کہتے ہیں جو انسان خارجی بدن پر استعمال کرتا ہے. اور خارجی بدن کے بارے میں اصول یہی ہے، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ایکسٹرنل یوز میں کسی چیز کے پاک اور ناپاکی کو دیکھا جاتا ہے، نجس اور طاہر ہونے کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا جو چیزیں شرعی اعتبار سے حرام ہے لیکن وہ پاک ہے تو ان کو آپ کاسمیٹکس میں یا خارجی استعمالات میں اگر استعمال کریں تو ناجائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پر خنزیر جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے، باقی جو مردار جانور ہے وہ حرام ہے، لیکن ان کے بال، ان کی ہڈیاں، ان کے پر وغیرہ یا اس طرح چمڑے کو جب دباغت دیا جائے خنزیر کے علاوہ جو جانور ہے یا سمندری جانور مچھلی کے علاوہ سارے حرام ہیں لیکن وہ سارے پاک ہے، تو ان سب کو اگر کاسمیٹکس کی چیزوں میں یوز کیا جاتا ہے تو لہٰذا اس کی گنجائش ہے اور وہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اصول میں آپ کو بتانا تھا کہ کاسمیٹکس چونکہ ایکسٹرنل یوز کو کہتے ہیں اور ایکسٹرنل یوز کے اندر بنیادی شریعت کا جو ضابطہ لاگو ہوتا ہے وہ حلال حرام کا نہیں ہوتا بلکہ وہ پاک ناپاک کا ہوگا. تو پاک ناپاک کے بارے میں جو تفصیل ہم نے پیچھے پڑھی تھی، تو جتنی بھی پاک اشیاء ہے اگرچہ وہ حرام ہے لیکن ہے پاک تو لہٰذا اس کو کاسمیٹکس میں یوز کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مشہور مثال ہے اس کی. آج کل جو ہے نا کارمینک ایسڈ، یہ ایک ای نمبر ہے، شاید E120 اس کا نمبر ہے، ای نمبر. ٹھیک ہے، یہ کارمینک ایسڈ ہے، یہ کاسمیٹکس میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تو اس کو موجود علماء نے کیوں گنجائش دی ہے؟ یہ ایک سرخ سا رنگ ہوتا ہے اور اس کی بنیادی ضرورت اس لیے اس کی گنجائش دی ہے کہ یہ کیڑے مکوڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے. اب وہ کیڑے مکوڑے
جس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جن میں خون نہیں ہوتا بہتا ہوا خون، تو فقہائے حنفیہ کے ہاں وہ پاک ہے، اگرچہ حرام ہے لیکن پاک ہے. تو جب وہ پاک ہے تو اس سے جو کارمینک ایسڈ بنایا جاتا ہے ای نمبر 120، تو اس کو پاک قرار دیا جائے گا. کاسمیٹکس میں اس کو استعمال کرنے کی گنجائش دی گئی ہے. ایک اور مثال لے لیجئے، جیلاٹن. آپ نے سنا ہوگا جیلاٹن کا نام. جیلاٹن مختلف چیزوں سے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ جو جانور جو ہے جیلاٹن کے عمل کے دوران، یعنی آیا چینج آف نیچر، انقلابی ماہیت ہوتا ہے یا نہیں، اس کی تفصیل بعد میں پڑھیں گے، لیکن اس عمل کے دوران میں دباغت اور ٹیننگ ہو جاتی ہے. تو اگر کسی جانور کے کسی مردار جانور، خنزیر کے علاوہ کسی مردار جانور کی کھال کو ٹیننگ کر کے اور اس کو جیلیٹن بنا لیا گیا تو وہ بھی پاک ہے، اس کو بھی کاسمیٹک میں یوز کیا جا سکتا ہے. ہڈیوں سے وغیرہ جیلیٹن بنایا گیا ہو تو اس کو بھی عمومی طور پر علماء خارجی استعمال میں، یعنی کاسمیٹکس کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو یوز کرنے کی اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی تفصیل انشاءاللہ جیلیٹن کی ان سب کی بعد میں آئی. یہ تو ہے ایک ضابطہ. دوسرا ضابطہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے آپ. دوسرا ضابطہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ایکسٹرنل یوز ہے نا، ایکسٹرنل یوز، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو فیشن کے طور پر بدن کے اوپر باقاعدہ لیپ لگانا اور بدن کے ساتھ اس کو خلط ملط کرنا، یعنی بدن کے اوپر باقاعدہ لگایا نہیں جاتا، جیسے سونے چاندی کے زیور ہو گئے، ریشم کے کپڑے ہو گئے، تو ان کے احکامات الگ ہے. اس کو بھی جو ہے نا اس کو الگ سے ذہن میں رکھیے گا آپ. اس کو بھی ایکسٹرنل یوز میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کو بھی فیشن میں شمار کیا جاتا ہے. اگرچہ اس کے کاسمیٹکس میں شمار نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پر الگ سے فقہی احکامات ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. مثال کے طور پر مردوں کے لیے سونے کا استعمال بالکل حرام ہے. چاندی کا استعمال جو ہے تقریباً 4-4.5 ماشے تک جو ہے ایک انگوٹھی تک کی اجازت ہے بس. ٹھیک ہے. اور عورتوں کے لیے ہر قسم کے زیور استعمال کیا جا سکتا ہے، سونے کا بھی، چاندی کا بھی، بلکہ جو تانبے وغیرہ کا ہے اس کے بارے میں بھی علماء نے گنجائش دی ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں تک ریشم کی بات ہے تو مردوں کے لیے ریشم پہننا عام حالات میں ناجائز ہے، جنگ کی بات الگ ہے، ضرورت ہو تو ضرورت کی بات الگ ہے. اور عورتوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے ریشم، لیکن یہ ہے کہ اس تفصیلات کو یعنی الگ سے ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا. تو اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ فیشن کی بات آ گئی تھی تو اس سے یہ بات بھی میں نے ذکر کر دی. اچھا، ایک اور بات، یہ بات بھی اسی کے ساتھ ذہن میں رکھیے. تیسری بات، چلے میں نے 2 باتیں بتائی تھی لیکن تیسری بات یہ بہت ضروری ہے، شاید آگے دوبارہ بھی آئے گی انشاءاللہ. یہ بات یہ ہے کہ دیکھیے جو چیزیں اپنی اصل اعتبار سے، جو چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے حلال ہے، یہ حلال نہیں پاک ہے، جو چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے، نیچر کے اعتبار سے پاک ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ناپاک چیز مل گئی، ٹھیک ہے. ایک مثال میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں اس کی، جیسے تیل ہے نا، تیل یوز کرتے ہیں نا لوگ، سر کے اوپر لگاتے ہیں، سرسوں کا تیل وغیرہ. ٹھیک ہے. تو جہاں تک اب اس تیل کے اندر مثال کے طور پر کوئی نجس چیز گر گئی، مثال کے طور پر کسی بچے نے چھوٹا موٹا طور سے پیشاب کر دیا ہے، قطرے گر گئے پیشاب کے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے استعمال کی کیا گنجائش ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ کو ذہن ہو کہ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ فقہی باتیں کتابیں دیکھیں گے تو وہاں یہ آیا ہے کہ بھئی اس سے انتفاع جائز ہے، نفع حاصل کرنا. تو اس نفع سے کیا مراد ہے، سمجھ آیا؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فقہا جو نفع کی اجازت دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی چیز کو بدن کے علاوہ کسی اور جگہ استعمال کیا جائے. مثال کے طور پر کسی چراغ میں اگر آپ نے ناپاک تیل ڈال دیا اور اس کو استعمال کرے تو استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ تیل جو ہے بدن کے علاوہ کسی اور جگہ، مثلا دروازوں کے اس میں لوگ لگاتے ہیں، بعض لوگ جب وہ آوازیں شروع کر دیں نا دروازوں کی جو کواڑ ہوتے ہیں تو وہاں کچھ لوگ تیل ڈال دیتے ہیں، تو ایسا تیل وہاں یوز کیا جائے. تو اس قسم کے انتفاع کی فقہا اجازت دیتے ہیں ناپاک چیزوں کی، جس میں کوئی ناپاک چیز مکس ہو گئی ہو. ٹھیک ہے. جہاں تک بدن کی بات ہے تو بدن سے متعلق بیشت زیور کے اندر ایک مسئلہ اس طرح آیا ہے، شاید آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو کہ انہوں نے بدن پر اجازت دی ہے، لیکن بعد کے علماء نے اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ شاید غلطی ہے. درست بات یہ ہے کہ بدن پر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اسباب حرمت اور کاسمیٹکس کے بارے میں 2-3 اصولی باتیں میں نے آپ کو بتا دی. انشاءاللہ مزید جو جدید باتیں ہیں وہ آگے آئے گی. ٹھیک ہے.
اچھا اگلی بات شروع کرتے ہیں. یہ ایک منٹ میں میسج دیکھ لوں, کسی نے میسج کیا ہے. عورتوں کے لیے ریشم حرام نہیں ہے, ہاں مردوں کے لیے حرام ہے, جی بالکل مردوں کے لیے حرام ہے. اچھا اسباب حرمت اور میڈیسن, چونکہ اسباب ہم نے پڑھے تھے تو اس لیے میڈیسن کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے عرض کرنا ضروری ہے. پہلے تو آپ ایک تعارفی طور پر ایک دو باتیں آپ سمجھ لیجئے, ٹھیک ہے, کہ دیکھیے انسان کی جان کو شریعت نے ایک بہت ہی مقدس امانت قرار دیا ہے. انسان کی جان کی حفاظت کرنا شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی شخص کے لیے دوسرے کی جان لینا جس طرح حرام ہے اور اس پر جہنم کی سزا ہے, اسی طرح کسی بھی شخص کے لیے خود اپنی آپ کی جان لینا بھی حرام ہے اور اس پر جہنم کی سزا ہے. کوئی بھی شخص اپنی جان کا مالک نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. انسان کی جان یہ اللہ کی امانت ہے انسان کے پاس, جس کی حفاظت ہر انسان کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے تو یہ صرف اور صرف اس کا اپنا حق نہیں ہے, یہ شریعت کا حق ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرے. تو جب شریعت نے اتنی زیادہ اس کے بارے میں احتیاط کی باتیں کی ہیں, اس کو مقدس فریضہ دیا ہے, تو پھر شریعت جو ہے جان کی حفاظت کے لیے شریعت نے اپنے بہت سارے اصول بھی توڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس دنیا کا کوئی بھی قانون ہو, ہر قانون کے اندر ایکسیپشنز ہوتے ہیں, مستثنیات ہوتی ہیں ہر قانون میں, کہ بعض صورتوں میں وہ قانون لاگو نہیں ہوتا. ایسا اس دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے جو بہر صورت ہر وقت ہر لمحہ کی ہر جگہ اپلائی ہو, ہر زمانے میں ہر شخص پر ہر جگہ ہر وقت اپلائی ہو, ناممکن ہے. باری تعالیٰ کے قوانین ایسے ہے, لیکن خود باری تعالیٰ نے جو ہے ضرورتوں کی بنیاد پر اور انسان کے جان کی حفاظت کے لیے, انسان کی سہولت کی خاطر اور انسان کی مصلحت کی خاطر بہت سی ایسی آسانیاں پیدا کی ہے تاکہ انسان کی جان کی حفاظت ہو جائے. اور شریعت نے اپنے بہت سارے اصول توڑے ہیں, شریعت کے بہت سارے قوانین کو شریعت نے توڑا ہے انسانی جان کو بچانے کی خاطر. آپ نے خود دیکھا ہوگا قرآن مجید کے اندر باقاعدہ آیات موجود ہے کہ بھئی کسی شخص کو بھوک سے مرنے کا اندیشہ ہو اور کچھ بھی نہ ملے تو وہ خنزیر کھا کر جان بچا سکتا ہے. خنزیر دیکھیں شریعت میں کتنا سخت حرام ہے خنزیر, لیکن اس کے باوجود دیکھیے تو شریعت نے بہت سارے اپنے اصول توڑے ہیں. تو اس سے بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ انسانی جان کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے. ہم ذرا آتے ہیں اس بات کی طرف کہ علاج معالجے کے لیے حرام چیزوں کو استعمال کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے. علاج معالجے کے لیے سوال ہے نا کہ علاج معالجے کے لیے حرام چیز کو استعمال کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے. مختصر مفہوم میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ مجبوری میں حرام چیز سے علاج. یہاں مجبوری کا مطلب ہے ایسی حالت جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو. مجبوری کا مطلب یہ ہے, اچھا یہاں وہ دوسری والی مجبوری مراد نہیں ہے اردو والی, یعنی اس کو آپ مجبوری کے بجائے اگر اس کے بارے میں اضطرار کا لفظ استعمال ہوتا تو اچھا ہوتا. اضطرار یعنی ایسی حالت جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو اور جان بچانے کے لیے اگر کسی حرام چیز کو علاج کے طور پر یوز کیا جائے. تو ایک حصہ یہ ہے. دوسرا حصہ عام حالات میں حرام چیز سے علاج. عام حالات میں حرام چیز سے علاج کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے علاج تو کیا جا رہا ہے, بیماری تو ہے, لیکن اگر علاج نہ کیا گیا تو جان جانے کا خطرہ نہیں ہے. ہاں بیماری ہے, بیماری ٹھیک نہیں ہوگی, تکلیف ہوگی, مشقت ہوگی, تکلیف زیادہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن یقینی نہیں ہے کہ جان چلی جائے گی. تو یہ دونوں حالتوں میں ہم اس کو مختلف حصوں میں دونوں حصوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں. تو ہم ذرا اب پہلی حالت کو دیکھتے ہیں کہ انسان ایسی حالت میں ہے کہ جس ایسی مجبوری میں ہے, ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اگر وہ حرام چیز کو استعمال نہیں کرے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ مر جائے گا. تو ایسی صورت میں فقہاء نے اجازت دی ہے,
کہ ایسی حالت میں انسان ہر حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے علاج کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے. اور اس کے دلائل قرآن مجید کے وہی آیات ہے جس میں آیا ہے کہ بھئی بھوک کی وجہ سے اگر کسی کے جان جانے کا خطرہ ہو تو خنزیر کھا سکتا ہے. تو جب بھوک کی وجہ سے امکان ہے تو بیماری کی وجہ سے تو اور بھی زیادہ اجازت دینی چاہیے، کیونکہ بیماری میں صرف بھوک والی بات اور صرف مرنے کا اندیشہ نہیں، اس میں ساتھ ساتھ تکلیف اور مشقت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خلاصہ یہ ہوا پہلی حالت کا کہ جہاں پر جان جانے کا خطرہ ہو وہاں حرام چیز سے علاج کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے علماء مختلف شرائط بتاتے ہیں. 3 شرائط اس کے مشہور ہے اور جس کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے وہ 3 شرائط ہے. سخت مجبوری میں جان بچانے کے لیے حرام چیز سے علاج کے لیے 3 شرائط ہے. پہلی شرط، ماہر ڈاکٹر اور طبیب نے حرام چیز کے علاج تجویز کیا ہو. ایسا نہیں ہے خود سے کہہ دیا کہ یار ممکن ہے میں شراب ہی استعمال کر لوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں. یا کسی نے ویسے ہی، آج کل تو ہر پاکستانی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، تو کسی نے کہہ دیا کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ شراب پی لے انسان تو اس سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. نہیں نہیں نہیں، ایسے ویسے لوگوں کی باتوں پر اعتبار نہیں ہوگا. ماہر ڈاکٹر اور طبیب نے یہ علاج تجویز کیا ہو حرام چیز سے. نمبر 2، یہ جو جان بچانے، جس مرض میں انسان مبتلا ہے، جس میں جان جانے کا خطرہ ہے، اس کا علاج کسی جائز راستے سے ممکن ہی نہ ہو، کسی جائز دوائی سے ممکن ہی نہ ہو. اگر جائز اور مباح چیز سے جان بچانا ممکن ہے، دوائی یا راستے موجود ہے، تو پھر حرام راستہ اختیار کرنا جائز نہیں ہوگا جان بچانے کے لیے. حرام راستہ اختیار کرنا جان بچانے کے لیے تب ہی ممکن ہے کہ جب یہی ایک راستہ ہو، جائز کوئی راستہ ہے، جائز ادویات موجود نہ ہو. 2 شرط ہوگی. تیسری شرط، اور اس حرام چیز سے جان کا بچ جانا یا تو یقینی ہو یا غالب گمان ہو، شک نہ ہو. ڈاکٹر اگر بتا دے کہ بھئی 50% کم امکان ہے کہ تم بچ جاؤ گے، نہیں، امکان کی بنیاد پر نہیں ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 50% سے اوپر امکان ہو، یا تو غالب گمان ہو یا کم از کم یقین ہو. اگر یقین نہ بھی ہو تو غالب گمان تو ہو کہ حرام چیز سے جان بچ سکتی ہے. اگر ویسے ہی کہہ دیتا ہے کہ بھئی ممکن ہے بچ جاؤ، ممکن ہے نہ بھی بچو، نہیں، پھر اس صورت میں حرام سے کو استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ 3 بنیادی شرائط ہیں جو اکثر فقہاء نے اختیار کی. اب ہم آتے ہیں دوسری حالت کی طرف. دوسری حالت کیا تھی؟ عام بیماری، ایسی بیماری جس میں جان کا خطرہ تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ حرام چیز کو استعمال نہیں کرے گا تو تکلیف بڑھ جائے گی، مشقت بڑھ جائے گی، بیماری لمبی ہو جائے گی اور بیماری ٹھیک نہیں ہوگی. یا اس طرح لمبا مطلب یہ ہے کہ یعنی آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں، علماء نے اس کو تعبیر یوں کیا ہے کہ جانے کا خطرہ تو نہ ہو، لیکن بیماری کے زیادہ ہونے، تکلیف کے زیادہ ہونے، یا بیماری کے لمبا ہونے، دیر سے ٹھیک ہونے، یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں. اگر حرام چیز کو استعمال کیا جائے گا تو تکلیف کم ہو جائے گی، اگر حرام چیز کو استعمال کیا جائے گا تو بیماری جلدی ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ صورتحال اس میں آتی ہے. اب اس سلسلے میں علماء کی 2 آراء ہے. بعض علماء اس صورت میں ممنوع قرار دیتے ہیں کہ حرام چیز سے علاج جائز نہیں ہے بھائی، کیونکہ جان جانے کا خطرہ تو نہیں ہے. ہاں تکلیف مشقت ہے تو برداشت کرے یا کسی اور جائز راستے سے کوشش کرے، لیکن حرام چیز کو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اکثر فقہاء نے اس صورت میں بھی اجازت دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی بیماری ایسی ہے کہ اگر وہ حرام چیز کو استعمال نہیں کرے گا تو جان تو نہیں جائے گی، لیکن اس کی بیماری دیر سے ٹھیک ہو جائے گی یا اس کی بیماری کی تکلیف بڑھ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ حرام چیز کو استعمال کر کے بیماری کو جلدی اور تکلیف کو جلدی کم کر سکتا ہے، حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے. اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں. حدیث میں آتا ہے نا، اصحاب عرینہ کا ایک واقعہ ہے، آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا. یہ کچھ لوگ تھے جو باہر سے آئے تھے مدینہ، اور ان پر مدینے کی آب و ہوا ٹھیک نہیں آئی، ان بیچاروں کے پیٹ پھول گئے اور زرد اور پیلے ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ جاؤ بھائی باہر جو ہے اونٹ ہے ان کے پیشاب پیو. تو ان کو پیشاب سے پینے کی اجازت دے دی تھی علاج کے لیے، حالانکہ وہاں جان کا خطرہ تو نہیں تھا، لیکن عام علاج کی بات تھی. اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ناک لگانے کی، یعنی ایک جنگ میں ان کی ناک کٹ گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونے کی ناک لگانے کی اجازت دی تھی، وہ بھی ایک قسم کا علاج تھا.
تو بہرحال یہ خلاصہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان حالات میں بھی علماء نے گنجائش دی ہے، لیکن وہی 3 شرائط ہے جو پچھلی والی صورت میں تھی۔ نمبر 1، ماہر ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ بھئی تمہاری یہ حرام چیز استعمال کرو گے تو تکلیف کم ہو جائے گی یا بیماری جلدی ٹھیک ہو جائے گی، ایک۔ نمبر 2، کوئی اور جائز راستے سے بیماری کی تکلیف کم ہونا یا بیماری جلدی ٹھیک ہونا ممکن نہ ہو، اور نمبر 3 کہ غالب گمان یا یقین ہو کہ اس سے تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی، اس سے تمہاری بیماری جلدی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ تینوں شرائط وہاں پر بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اکثر علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اس پر باقاعدہ تفصیلی آرٹیکل موجود ہے عربی میں، اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تداوی بالمحرم پر باقاعدہ تھیسز لکھے گئے ہیں PhD اور MPhil کی سطح پر، اور عمدہ بحث ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اچھا، اب ذرا مثالیں تو تقریباً چوتھی بات کے اندر مثالوں کی بات تھی، لیکن مثالیں تو تقریباً پیچھے آ گئی ہیں، تو مثالوں کے پاس جانے کے بجائے ہم جو ہے نا، میں آپ کو 1-2 باتیں بتاتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے نمبر 6 میں، ٹھیک ہے؟ بیچ میں نے نمبر 5 کو سکپ کر دیا کیونکہ وہ پیچھے اسی میں آ گیا، وہ تداوی بالمحرم یا حرام چیز سے علاج اسی میں آ گیا وہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آخری بات ہو جائے گی پھر ہماری۔ 2 باتیں میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ دیکھیے، جو چیزیں ضرر اور تکلیف دہ ہونے کی بنیاد پر یا نشہ ہونے کی بنیاد پر ناجائز ہے، سوائے مطلب شراب کے، تو ان کو علماء نے عمومی طور پر چھوٹے موٹے علاج کے لیے بھی اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز ہے وہ ضرر کی بنیاد پر ممنوع ہے، ضرر کی بنیاد پر ممنوع ہے، تو چھوٹے موٹے علاج کے لیے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ وہاں ضرر نہیں ہوگا پھر نا۔ جیسے دیکھ لیجئے، اکثر علماء عرب نے سگریٹ کو ضرر کی بنیاد پر حرام قرار دیا، بعض نے مکروہ تحریمی قرار دیا، لیکن بعض علماء سے آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر کسی کو بتائے کہ بھئی تمہارے زکام کے لیے یہ بہتر ہے کہ تم سگریٹ میں کچھ پتہ نہیں پتی مکس کر کے پی لو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، تو وہ اجازت دیتے ہیں اس کی، کیونکہ ایک بار آدھ بار پینے سے کوئی ضرر نہیں ہوگا، تو وہاں مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بات تھی یہ، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چھوٹی سی بات یہ بھی چلے وہ آگے آ جائے گی انشاءاللہ، یہاں اس کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، بہرحال اتنا کافی ہے اس کے بارے میں۔ اب ہم آتے ہیں آخری بات کی طرف کہ حلال اور حرام سے مرکب اشیاء، یہ تعبیر اس کے بجائے اگر یوں ہوتا کہ پاک اور ناپاک چیزوں سے مرکب چیز، مجموعہ اگر مکس ہو جائے تو اس کے بنیادی اصول کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حرام اور اس طرح، تو اس کے عمومی طور پر مختلف ضابطے ہیں۔ اگر آپ کو جو میں نے کتاب دی ہے نا غذائی احکام، اس میں اس کو دیکھ لیجئے گا، جو عام ضابطے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس میں اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا، آپ پڑھ لیجئے اس کو، وہاں پر آپ کو ملے گا یہ ایک فصل میں وہاں مرکبات کا لفظ یوز ہوا ہے، مرکبات، تو اس مرکبات کو آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ میں یہاں آپ کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ میں چند باتیں بتا دیتا ہوں، یہ آپ کو کام آئے گی، اصولی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک چیز ہے وہ پاک اور ناپاک چیز سے مکس ہو گئی، مل گئی، تو اس کو کھانا حرام ہے۔ پاک اور ناپاک چیز سے کوئی چیز مکس ہو جاتی ہے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ مثال کے طور پر پانی میں شراب مل گیا، پانی میں پیشاب مل گیا، تو اس کا پینا وغیرہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن کیا اس کا خارجی استعمال جائز ہے؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بارے میں بھی کہ بدن پر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، پاک اور ناپاک کے مکسچر کو بدن پر نہیں استعمال کر سکتے، بدن کے علاوہ دیگر چیزوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چراغ جلانے میں، دروازوں کو کیواڑ وغیرہ میں، مطلب کہ جس کا تعلق بدن کے ساتھ نہ ہو، تو یہ پہلا ضابطہ ہو جائے گا۔ دوسرا ضابطہ، اگر ایک چیز ہے مضر صحت ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری ایسی چیز مکس ہو گئی کہ اس کا مضر ہونا ختم ہو گیا، اب وہ مضر نہیں ہے، تو اس کا حرام ہونا بھی ختم، اس کو یوز کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ آیا؟ مثال کے طور پر صرف سرکہ پینا، یہ مضر ہے نا، صرف سرکہ پینا، لیکن سرکے میں سرکہ کو تھوڑا سا ہلکا پھلکا سالن میں ملانا، پانی میں تھوڑا سا ملانا کے پینا، وہ جائز ہے کیونکہ مضر نہیں ہے۔ صرف سرکہ پینا حرام تو نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن جہاں اس کو سخت ضرر کا اندیشہ ہو وہاں اس کو منع کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ، علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر خبث اور گن والی چیز عام پاک چیز سے مکس ہو گئی تو وہاں پر بھی ہم وہی عام عوام کی بات اس کو دیکھیں گے، ذوق کو۔ اگر عام عوام کو اب بھی اس سے گن آتی ہے تو اس کو منع کیا جائے گا، اگر اب گن نہیں آتی
حلال چیز اس میں اتنی زیادہ مکس ہو گئی ہے کہ گن والی چیز بہت ہی کم ہے. جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی تھی گزشتہ کلاس میں کہ جیسے کہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے لوگ کام کرتے ہیں تو وہاں پر نہر وغیرہ میں یا اس طرح کنویں وغیرہ میں لوگوں کے پسینہ گرتا رہتا ہے ایک قطرے وطرے وغیرہ, اس کو عمومی طور پر لوگ اتنا گن محسوس نہیں کرتے, اس کو اجازت ہوگی. جہاں پر کسی گلاس میں اتنا زیادہ پسینہ گر گیا کسی کا کہ اس سے گن آتی ہو, اس کو پھر منع کیا جائے گا. ایک اور ضابطہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جہاں پر نشہ آور اور غیر نشہ آور چیز مکس ہو جائے اور اس کے بعد وہ نشہ آور نہ رہے تو وہ بھی حلال ہو جائے گا اور پاک ہو جائے گا, سوائے شراب کے. شراب جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. شراب اگر کسی چیز کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے تو وہ پاک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی حلال ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ دیگر چیزیں اگر ان میں حلال چیزیں مکس ہو گئی اور وہ اتنی زیادہ مکس ہو گئی کہ اب وہ نشاور نہیں ہے تو وہ پاک بھی ہو جائے گی اور اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک اور ضابطہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو چیز اپنے نیچرل کے اعتبار سے نیچرل ہی اس کی گندی ہے اور ناپاک ہے, جیسے گوبر ہے, پیشاب وغیرہ, تو اس کے پاک ہونے کا صرف ایک طریقہ ہے, وہ ہے چینج آف نیچر. جیسے گوبر کو جلا کر راکھ کر دو تو پاک ہو جائے گا اور کوئی راستہ نہیں. لیکن جو چیزیں مکس ہو جائے پاک اور ناپاک سے تو اس کو پاک کرنے کا طریقے موجود ہے جو میں نے آپ کو پیچھے بتائے تھے. اگر آپ کو معلوم ہو, جیسے کپڑے پر کپڑا پاک ہے لیکن اس پر پیشاب وغیرہ لگ گیا تو اس کے پاک ہونے کے بہت سارے طریقے, دو لو, یا زمین پر نہ لگ گئی تو زمین کا خشک ہونا ہے وغیرہ وغیرہ, میں نے آپ کو جو طریقے بتائے تھے. اچھا, اسی طرح اگر کسی انسان کا کوئی عضو کسی پروڈکٹ میں آ جائے جتنا بھی کم ہو اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا, بالکل استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا آپ. ٹھیک ہے, اور اسی طرح تقریباً یہی قواعد ہے, باقی انشاءاللہ کوئی ایسے اہم قاعدہ نہیں ہے, تو اس لیے یہ ہماری تقریباً بحث ختم ہو گئی. 3-4 منٹ ہے, میں آپ کو سوالات کے لیے چھوڑتا ہوں. آپ اب جو ہے یہ مکمل اس کے بارے میں جتنی بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں وہ آپ کیجئے گا. میں ذرا اس کو شروع کی طرف لے آتا ہوں. یہ ہمارے بحث تھی, اس کو دیکھ لیجئے 1 2 3 4 5 کر کے. تو اس کو ہم نے دیکھا اور یہ اس کے بارے میں اگلے ہفتے میں انشاءاللہ میں آپ کو سوالات دوں گا, آپ مجھے اس کے جوابات لکھ کے تاکہ آپ کو یہ چیزیں اچھی طرح ذہن میں آ جائے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کا آڈیوز آپ کی کھولتا ہوں, آپ اب سوال کر سکتے ہیں. اچھا, یہ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ مجبوری کی حالت میں حرام چیز سے علاج کرنا جائز ہے یا واجب. دیکھیے, اگر جان جانے کا خطرہ ہے, ٹھیک ہے, اور جان بچانے کے لیے حرام چیز کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہو تو پھر حرام چیز کو استعمال کر کے جان بچانا واجب ہے, جائز نہیں, یہ واجب ہے. اگر کوئی اس کو استعمال نہیں کرے گا اور مرے گا تو وہ خودکشی میں آئے گا, یہ ذہن میں رکھیے. ہاں, جان بچانے والی بات نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, تکلیف برداشت کر سکتا ہے. تو چینج آف نیچر سے چیز پاک ہو جاتی ہے. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اس کو کہتے ہیں انقلابی ماہیت, اس کی تفصیل آگے آئی.